سورۃ الانفال آیت نمبر 30۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں قرآن مقدس کی حقانیت کا ذکر ہے اور ان لوگوں کی مذمت ہے جو قرآن مقدس کے بارے میں یوں کہتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، ان میں کون سی ایسی کوئی خاص بات ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بے شمار ایسے کافر تھے جو اس قسم کی بےہودہ باتیں کیا کرتے تھے، لیکن سر فہرست ان میں سے نضر بن حارث، اس آیت کریمہ کا پس منظر وہی شخص ہے جو کہ بہت بڑا بدبخت تھا، بہت ہی بڑا جاہل ترین متعصب درجے کا ایک ضدی قسم کا کافر تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا قرآن کا مذاق اڑانا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر اس کو جہنم حاصل فرما دیا۔ ہمارا ایمان کامل ہے کہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے اور یہ حق سچ ہے اور یہ حکمتوں سے بھرا پڑا ہے، اس میں اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے، لیکن جو بدبخت اس سے رحمت نہیں لینا چاہتا، آج بھی اس قرآن سے اس کو رحمت نہیں ملتی، اس کو گمراہی ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن تو ایک ہی ہے، جو قرآن کو اپناتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس پہ یقین کامل رکھ کر اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو ہدایت ملے گی۔ اور جو بندہ بدباطن ہے، جو بندہ تعصب کی نگاہ سے قرآن کو پڑھے گا، اس کی آیات کو غلط رنگ دے گا، فرمایا کہ قرآن تو یہی ہے، لیکن اس کو اس قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی، ضلالت اور گمراہی ملے گی۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں قد سمعنا، تحقیق ہم نے سن لیا۔ کافر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ کلام نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ کتنے بد نصیب تھے جو اللہ کے کلام کے بارے میں یوں بکتے تھے، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ کیا یہ بات ممکن تھی؟ اگر اتنی جرت تھی تو پھر کیوں نہیں لے کر آئے اس کے مقابلے میں کوئی کلام؟ وہ ایک سورت لے کر آ جاتے، کوئی ایک آیت لے کر آ جاتے، کو پتہ تو چلتا کہ تم اپنے دعویٰ کے اندر سچے ہو۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ لوگ
تعصب کی نگاہ سے قرآن مقدس کو دیکھ رہے تھے، محبت کی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں، یا کم سے کم اگر محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے تو تعصب کی نگاہ سے بھی نہ دیکھتے۔ اگر صرف اور صرف کھلے دل سے اس کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے، اس کو سمجھ لیتے، تو پھر بے ساختہ ان کی زبان سے ایک ہی بات نکلتی کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے۔ چونکہ ان کے اندر تعصب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ بدبخت بےہودہ قسم کی ایک نہیں بے شمار باتیں قرآن کے بارے میں کہتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ کہنے لگے وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، 19ویں پارے میں ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ ایک دم سے اکٹھا کیوں نہیں آتا؟ کبھی ایک سورت آ جاتی ہے، کبھی 2 رکوع آ جاتے ہیں، کبھی 1 رکوع، کبھی 5 آیتیں۔ اگر اللہ کا کلام ہے تو پھر ایک دم سے کیوں نہیں آتا؟ بھئی یہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ یہ خود بناتے ہیں، جتنا یہ بنا لیتے ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ ایک موقع پہ کہنے لگے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کہ بھئی طائف اور مکہ یہ بہت بڑے بڑے علاقے ہیں، بڑی بڑی بستیاں، یہاں پر بڑے بڑے سردار پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے اپنا کلام اتارنا ہی تھا تو نعوذ باللہ کہنے لگے کہ یہ ایک یتیم اللہ کو نظر آیا۔ اتنے بڑے بڑے سردار تھے، مکہ میں کسی سردار پہ اتار دیتا، طائف کے اندر کسی سردار پہ اتار دیتا تو پھر ہم بھی مان لیتے۔ ہمارا تو دل نہیں مانتا کہ یہ اللہ کا کلام اترتا ہے ان پر۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جن کو تم ایک عام یتیم سمجھ رہے ہو، اللہ نے تمام کائنات اس کے صدقے سے بنائی، اور اس میں وہ کم بخت خود بھی شامل تھے۔ وہ کافر جو اللہ کے نبی کو پتھر مار رہے ہیں، وہ منافق، وہ مشرک جو اللہ کے نبی کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ نے ان کا وجود بھی اپنے حبیب کے صدقے سے بنایا۔ لیکن وہ چونکہ اندھے تھے اور آنکھوں سے نہیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل سے اندھے تھے، دیکھنے کے باوجود بھی وہ دیکھ نہیں پائے، سمجھ نہیں پائے اللہ کے نبی کو کہ کتنی شان والا نبی ہے۔ تو اس قسم کی وہ باتیں کرنے لگے، اور ان کے جو مطالبات تھے ہنسی آتی ہے ان کے سن کے۔ بہت سارے مطالبات تھے، ایک یہ بھی تھا او ترقا فی السماء، آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، صرف چڑھنے کے ساتھ بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُ، کہ آپ جائیں تو خالی ہاتھ، جب واپس آئیں تو آپ کے ہاتھ کے اندر کتاب ہو، اور پھر ہم نقرأہ، اس کو پھر پڑھیں گے۔ یہ مطالبہ ماننے والا تھا، اور نہیں مانا تو نہ مانو، یہ کوئی ہے بات کرنے کی کہ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھ جائیں؟ پھر کون سا نبی گیا آسمان پر جو وہاں سے کتاب لے کر آیا ہو؟ لیکن صرف اور صرف ایک تعصب تھا، بے جا مطالبات تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ مطالبات کیسے پورے کرتا؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں مانتے تو بے شک نہ مانو، لیکن ہم یہ تمہارے مطالبات تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ قادر ہے، یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اللہ کو پتا تھا کہ اگر میں یہ سارا کام بھی کر دوں لیکن پھر بھی ابو جہل ہی رہے گا، پھر بھی یہ جہالت پر ہی مریں گے، یہ اسلام قبول کرنے والی نسل ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی بات ہمیں ماننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس قسم کے جو مطالبات ہیں جب ہم قرآن مقدس میں پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اتنے بڑے فلاسفر تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے سردار تھے، بڑی بڑی پنچایتوں پہ بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے، اور دوسری طرف ایسے بےہودہ باتیں کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں، قرآن مقدس کے بارے میں۔ اب یہ کوئی بات ہے کرنے کی کہ بھی اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام پڑھ سکتے ہیں؟ ان آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جو نضر بن حارث تھا، یہ بدبخت، یہ ایران گیا ہوا تھا، کافی عرصہ وہاں پر رہا۔ تو پہلے دور میں نا قصے کہانیاں بڑی چلا کرتی تھی، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، بھی وہ نانیاں دادیاں کہتی تھی وہ بھی تمہیں قصہ سنائیں، سب نے قصے سنے ہوں گے نا بچپن میں۔ تو
تو یہ نضر بن حارث ایران گیا ہوا تھا، تو وہاں پر وہ پہلے بادشاہ کا وہ رستم تھا، اس کو وہ یوں بڑا بادشاہ تھا، اس کا یہ قصہ ہے، اس قسم کے کافی سارے نا قصے اس نے سن رکھے تھے۔ اب اس دوران کہ یہ وہاں پر ایران میں ہے، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ جب یہ واپس آیا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے یہ نبی ہیں، ان کا دعویٰ کہ میرے پر اللہ کا کلام اترتا ہے، تو کہنے لگا ہم بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حضور علیہ السلام اکثر اپنے صحابہ کو اللہ کا کلام سنایا کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ کلام سن لیتا، یہ محفل میں بیٹھا رہتا، اور سارا کا سارا کلام جتنا بھی اس وقت پڑھا جاتا اس نے سننا، اور سننے کے بعد یہ کہتا تھا کہ بھئی دیکھو اب تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب یہ بھی سن لیا نا، قوم عاد کا تذکرہ تھا، قوم سمود کا تھا، قوم نوح کا تھا، فرعون کا، ساری باتیں سن لی۔ اس سے اچھے اچھے قصے مجھے آتے ہیں، میں ایران گیا ہوں، وہاں میں نے فلاں بادشاہ کا قصہ ہے، فلاں کا ہے۔ اچھا تم خود انصاف کرو، ابھی میں سناتا ہوں، اب ان کے قصے بھی سن لیے، میرا سنو، پھر فیصلہ کرنا کہ میرا قصہ اچھا ہے یا اللہ کے نبی کا۔ یہ کتنی بڑی بات تھی۔ اور یہ کہتا تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ بھی تو قصے کہانی ہے نا، قوم عاد، قوم سمود، پہلے قوموں کے تذکرے ہیں، اور میرے پاس بھی اسی قسم کے تذکرے، بڑے بڑے بادشاہوں کے قصے مجھے آتے ہیں، بڑی بڑی قوموں کا قصے وہ بھی مجھے آتے ہیں، تو مجھ سے سن لو۔ اور پھر کہنے لگا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ قرآن کو وہ یوں سرسری لے رہا تھا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایک عام بات ہے، جیسے انہوں نے کر دی میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں قرآن کی حقانیت کے بارے میں بے شمار آیات نازل فرمائی، جن میں ایک آیت یہ بھی ہے افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتے ہیں کہ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے، قرآن مقدس کے اندر تھوڑا سا غور نہیں کرتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بڑا اختلاف پاتے ہیں لوگ۔ اگر بندوں کی بات ہوتی تو بندے بھول نہیں جاتے، ہم صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، پھر ہمیں کوئی یاد دلاتے صبح تو آپ نے یوں کہا تھا، اچھا شاید آپ نے غلط سنا ہو سکتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 23 سال کا عرصہ ہے قرآن اترتا رہا، تو کوئی تو کہہ سکتا نا کہ فلاں صورت میں یہ ہے، اس صورت میں یہ ہے، فلاں آیت میں یوں ہے، اس آیت میں یوں ہے، بھی کہیں تو کوئی اختلاف کی بات آتی۔ یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل نہیں ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اس کلام کا مالک اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو بھولنے سے پاک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ انسان کا ہوتا تو ضرور اس کے اندر اختلاف ہوتا، کبھی کوئی بات کبھی کوئی بات، کوئی نہ کوئی تو فرق تمہیں مل بھی جاتا۔ پھر جب ان لوگوں نے یوں کہا نا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں پتہ کتنی صورتیں ہیں جی؟ 114۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کہ اے کافرو، اے مشرکو، تم ایسا کرو کہ تم 10 لے اس کے مقابلے میں۔ 114 ہماری ہیں، تم اس کے مقابلے میں 10 لے کر آ جاؤ، ہم مان لیں گے تمہیں۔ وہ 10 کیسے لا سکتے تھے؟ 10 نہیں لے کے آئے، لیکن پھر بھی بات وہی تھی، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خود بناتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، 10 صورتوں کی بات تو بہت بڑی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت بنا لو۔ کتنی صورتیں؟ صرف ایک صورت لے، اور پابندی نہیں ہے کہ جیسے ہماری سورہ بقرہ ہے اتنی بڑی ہو، نہیں، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان جیسی بھی لے کر آؤ، ایک لے کر آؤ، بناؤ۔ ایک بھی نہیں بنا سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر سچے ہیں تو چلو ایک آیت ہی بنا دو۔ کتنا بڑا چیلنج۔ اب ایک آیت کیا ہے؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، قم فانذر وربک فکبر، یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔
فرمایا یہ چھوٹی سی چھوٹی آیت ہے، اس کے مقابلے میں تم ایک آیت لے کر آؤ، ایک آیت بھی نہیں لا سکے. کتنا بڑا چیلنج. پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز لا ہی نہیں سکتے، لے کر آؤ. اب مشرکین مکہ کہنے لگے دیکھا ہمیں پہلے ہی پتا تھا. ایک طرف اللہ نے خود کہہ دیا نا کہ تم لا ہی نہیں سکتے، پابندی خود لگا دی، پھر کہتے تم بناؤ. ادھر کہتے تم لا ہی نہیں سکتے، پھر کہتے تم بناؤ، تو پھر ہم کیسے لے کر آئیں؟ ایک بےہودہ بات. اللہ نے پابندی نہیں لگائی، اللہ نے یہ فرمایا کہ تم نہیں لا سکتے، تمہاری اوقات میرے سامنے ہے، مجھے پتا ہے کہ تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. جب قرآن مقدس اتر رہا تھا نا تو اس وقت بڑے بڑے شعراء تھے جن کو اپنے کلام پہ بڑا ناز تھا. تو جو بڑے بڑے شاعر ہوتے تھے نا وہ اپنا کلام بناتے تھے اور وہ چمڑے کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر لکھ کے پھر وہ خانہ کعبہ کے اوپر اس کو لٹکا دیتے تھے. جب تک اس کے مقابلے کا کلام، اس سے عمدہ کلام اور کوئی شاعر نہیں بناتا تھا تب تک یہ وہاں پر لٹکا رہتا تھا. جب اس سے بھی کوئی اعلیٰ کلام پیش کرتا پھر اس کی چھٹی، اس کے بعد پھر اس شاعر کا چرچا ہوتا تھا، یہ دیکھو جی فلاں شاعر ہے اس کا کلام پڑھو. اس دوران ایک شاعر تھا جو بہت بڑا شاعر تھا اور بہت بوڑھا تھا. تو وہ نا ایک الگ جگہ پہ رہتا تھا. اس کے پاس لوگ جاتے تھے کہ بھئی یہ میں نے اشعار بنائے، یہ کلام بنایا، تو اس کے اندر تھوڑی سی درست بھی کر دو، نظر ثانی کر دو. جیسے آج کل بھی ایسا ہوتا ہے نا، پرانے شعراء ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو شاگرد ان کے پاس جاتے ہیں، جی میں نے یہ تھوڑا سا کلام بنایا، جی تھوڑی سی اس پہ کانٹ چھانٹ کر دو. ایک شاعر کو کیا سوچی، اس نے کیا کیا کہ سورۃ الکوثر لکھ دی. انا اعطیناک الکوثر، یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ نا اس نے لکھ دی. لکھ کر اور اس بوڑھے کے پاس گیا، کہنے لگے جی میں نے یہ کلام بنایا ہے، اس میں تھوڑی سی اصلاح کر دو، کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو تم ٹھیک کر دو. جب اس نے پڑھا تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا کہ یہ اس نے بنایا. اب آپ حیران ہوں گے کہ اس نے اس کے آگے کیا لکھا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے آگے لکھا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اس نے لکھا. اب دیکھو کہ وہ کتنا عبور رکھتے تھے عربی زبان پر. وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا نہیں ہے، لیکن ضد تھی کہ ماننا نہیں ہے. نہیں مانا، وہ نہ وہ مانا اور نہ جس نے لکھا تھا وہ مانا. تو وہ اندر سے سب کچھ جانتے تھے کہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہم اس جیسا کلام نہیں لا سکتے، اور لانا تو دور کی بات ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس جیسا بنا بھی نہیں سکتے، اور قیامت تک کے لیے میرا چیلنج ہے کہ تم اس میں سے ایک نقطہ اڑا بھی نہیں سکتے. نہ اس کے اندر کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس میں سے کوئی کچھ نکال سکتا ہے. اللہ نے اس کو اتارا ہے اور اس کا محافظ بھی اللہ ہی ہے. یہ نضر بن حارث اللہ کے نبی کو کتنا ناپسند تھا، اس بات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب غزوہ بدر کے اندر 70 تو بڑے بڑے مردار وہ تو جہنم کے اندر چلے گئے اور 70 ہی قید کر لیے گئے. ان 70 قیدیوں کے اندر ایک قیدی نضر بن حارث بھی تھا. اور غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مشورے سے ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا. حضرت عمر کی رائے یہ تھی، اے اللہ کے نبی میری خواہش یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور جس کا جو رشتہ دار ہے، یعنی کہ ایک طرف اگر یہ مسلمان ہے اور اسی کا بھائی کافر ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو مارے، پتہ چلے کہ بھائی کی محبت ہے کہ اللہ کی محبت ہے. اللہ کو یہ فیصلہ بڑا پسند تھا، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے مشورے سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا. پھر اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑی کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. اللہ کے نبی اور باقی صحابہ کی چاہت یہ تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آج یہ اسلام قبول نہیں کر رہے تو بعد میں یہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد پھر کر لے. اور ایسا ہوا کہ بعد میں کافیوں نے اسلام قبول بھی کیا. لیکن بہرحال حضرت عمر کی رائے جس طرف تھی، اللہ کی رائے بھی وہی تھی. تو تمام قیدی جو 70 قیدی تھے ان کے بارے میں سب نے یہی پڑھا سنا نا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تھا.
لیکن 3 شخص ایسے تھے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ ان سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو قتل کیا جائے گا. ان میں سب سے پہلا شخص تھا عقبہ. کیا نام تھا؟ دوسرا تھا طعیمہ بن عدی اور تیسرا تھا نضر بن حارث. نضر بن حارث کس کے پاس تھا؟ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی ہیں. انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جب اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان 3 کو قتل کر دو، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا قیدی ہے اور میں اس کا مالک ہوں. اس دور میں ایسا ہوتا تھا نا کہ یہ میرا غلام ہے، تو عرض کرنے لگے کہ یہ چونکہ میرا قیدی ہے تو یہ تو میرا مال ہے، یہ میرا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو. دوسری مرتبہ پھر عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو میرا قیدی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مجھے ملے. اللہ کے نبی فرماتے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا ہوا ہے، اس لیے یہ قابل معافی نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور دعا کی یا اللہ مقداد بن اسود کو اپنے فضل سے بہت کچھ دے دے. جب یہ دعا کی مقداد بن اسود عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میری خواہش تو یہی تھی، میں بار بار اصرار کیوں کر رہا تھا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں، مقصد میرا یہی تھا، بس اب آپ نے میرا مقصد پورا فرما دیا ہے، اب اس کو قتل کر دو. تو نضر بن حارث کو قتل کر دیا گیا. تو یہ وہ بدبخت ہے. اللہ کے نبی نے کیوں قتل فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ اللہ کے کلام کا مذاق اڑاتا ہے. اور یہ کافر لوگ ایسے تھے کہ اللہ کا کلام کہیں پر پڑھا جا رہا ہوتا تھا تو یہ لوگ شور کرتے تھے اور کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ تم شور کرو تاکہ تمہاری آواز اوپر رہے. ڈرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر ہم نے سن لیا تو کانوں کے بعد سیدھا اس کا اثر دل پہ ہونا ہے. کہتے تھے کہ بس سننا ہی نہیں، قصے ختم کرو. یہ قرآن مقدس کی تاثیر ہے. اب یہ دیکھو کہ ان لوگوں نے قرآن مقدس کا مذاق اڑایا اور اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے. ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کا غضب اترا ان کے اوپر، اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑی اور ہمیشہ کے لیے وہ لوگ ناکام ہو گئے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ ہمارے پاس اللہ کا کلام اصلی حالت کے اندر موجود ہے. ہماری خوش نصیبی کی انتہا ہے، لیکن بد نصیبی کی انتہا بھی دیکھیے. کلام ہمارے پاس موجود ہے لیکن عمل صفر ہے. بس ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف اور صرف خیر و برکت کے لیے گھر میں رکھ دیتے ہیں اور کوئی بندہ اگر پڑھتا نہیں ہے تو وہ بازار سے لے کر مسجد میں رکھ دیتا ہے، کوئی تو پڑھے گا، خود نہیں پڑھنا، کوئی تو پڑھے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے کام میں کرایہ پر ہوں. مکان بنا لیا تو بچوں کو بلا لیا مدرسہ سے، آؤ بھائی قرآن پڑھو. دکان بنا لی ہے، بے شک وہ حلال کی ہے، حرام کی ہے، وہ نجائز قبضہ کر کے بنائی ہے، لیکن خیر و برکت کے لیے اللہ کا کلام ضرور پڑھوائیں گے اور پڑھنا خود نہیں ہے، وہ بھی کرایہ پر، کسی اور کو بلائیں گے وہ پڑھے گا یہاں. تو بھائی اس طریقے سے خیر و برکت نہیں ہوتی. خیر و برکت تب ہوگی جب ہم قرآن مقدس کو اللہ کا کلام سمجھ کے اللہ کی محبت میں پڑھیں گے. اور بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور آ کر قرآن کو اٹھا کر چوم کے چپ کر کے چلے جاتے ہیں اور بعد کتنا تکلف بھی نہیں کرتے. وہ آتے ہیں الماری کو ہاتھ لگاتے ہیں، اندر تو قرآن ہی پڑھے ہیں نا، ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھوں کو چوم کے چلے جاتے ہیں. اللہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ تم نے میرے کلام کا مذاق اڑایا ہوا ہے، میرا کلام اسی کام کے لیے رہ گیا. اور آج آ کے دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ بھائی کوئی ہمارا کوئی معاملہ ہو، جائز ناجائز حلال حرام، میں قرآن سر پہ رکھ، قرآن اٹھا. اور عدالتوں کے اندر تو سارا کام ہوتا ہی یہی ہے، لیکن عدالتوں سے بہر بھی کام یہی میرا رہ گیا کہ بھائی کسی کے دینے ہیں، میں رکھتا ہوں قرآن پر، تو اٹھا لے. بھائی لین دین تمہارا آپس کا، بیچ میں قرآن کا کیا قصور ہے؟ اچھا جب لیے تھے تب قرآن کے اوپر سے اٹھا کر لیے تھے، جب دینے کے بارے میں تو آپ اللہ کے کلام کا ترجیح میں یہاں رکھتا ہوں تو اٹھا لے. تو یہ سب کے سب جہالت کی باتیں ہیں، بےہودہ باتیں ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلام اس لیے اتارا ہے کہ لوگ ظلمات سے نور کی طرف آئے.
کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب میں نے اس لیے اپنا کلام آپ کو عطا کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نکالیں, تاریکیوں سے نکالیں, نور کی طرف لے کر آئیں. اور ظلمت کیا ہے؟ کفر, شرک, نفاق, بدعات, رسومات, اللہ کی نافرمانیاں, یہ سب کی سب ظلمت کی باتیں ہیں. اور نور کیا ہے؟ ایمان, تقوی, اعمال صالحہ, یہ نور ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام ایمان والے اپنی زندگی کو نورانی بنائیں, اپنے دلوں کو قرآن سے منور کر لیں. اور ہم کہتے ہیں جی بس کوئی پڑھے اور ہم دعا کے اندر شریک ہو جائیں اور بس ہم اس کو کھانا کھلا دیں گے جی, تو یہ قرآن کا حق نہیں ہے. اس لیے ہم عزم کرتے ہیں آج سے کہ انشاءاللہ اللہ کے کلام کو اللہ کی محبت میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اور جتنی باتیں ہمیں درس میں پتہ چلتی ہیں, جتنے مسائل کا ہمیں علم ہوتا ہے, اپنی زندگی کے اندر ان کو لے کر آئیں گے. قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی پر نور ہوگی اور ہمارے دل کے اندر ایمان کا, تقوی کا, اعمال صالحہ کا نور ہوگا جو ہمیں محسوس بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.